بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مختصر سی آیت میں نے سورہ توبہ کی پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جھوٹوں سے بچو، فریبیوں سے، مکاروں سے، دین میں اضافہ کرنے والوں سے اور دین کو بدنام کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور اہل صدق و وفا کا ایک بہترین نام رکھا، صادقین، سچے لوگ. سچے مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سچے ملائک ہیں، فرشتگان خداوندی ہے، اور ان کے سرخیل جبریل ہے. میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بھی ان کے ارکان ہیں. بشر اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد صدق اور سچائی سے آراستہ طبقہ حضرات صحابہ کا ہے. ظاہر ہے صدق صرف کہنے کی حد تک نہیں، کرنے کی حد تک، نبھانے کی حد تک، سلوک اور زندگی گزارنے کے ساتھ صدق سامنے آتا ہے. اگر ایک شخص کہے اور کرے نہیں تو آپ بھی خفا ہوتے ہیں کہ کردار اور گفتار میں تضاد پایا جاتا ہے. حق تعالیٰ نے بھی اس پر گرفت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایسی بات کرتے ہو اور اس کے خلاف کرتے ہو، اللہ کو یہ بڑی ناگوار اور ناپسندیدہ ہے کہ تمہارے قول میں اور فعل میں وفاق نہیں ہے، تطابق نہیں ہے. اس مختصر سی آیت نے دنیا کے بڑے مسئلوں کو حل کیا ہے، لیکن حل کرنے کے لیے جو صلاحیت، جو ملکہ، جو استعداد اور جس سوچ اور فکر کی ضرورت ہے اس کا ہونا ضروری ہے کہ اے ایمان والا، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حق تعالیٰ عالم الغیب ہے، بلکہ علام الغیوب ہے. انہیں معلوم تھا کہ یہ دین قیامت تک چلے گا اور اس دین کے نام پر دین کے بکھرے اور بنجرے کرنے والے بھی آئیں گے. ایک فرقہ کربلا کے شہداء کے عنوان سے شور و فغا کرے گا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور کربلا کے مظلوموں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر ہمیں تکلیف ہے. اور وہ جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، مرثیے پڑھیں گے، ماتم خانے سجائیں گے، اور ہائے حسین ہم نہیں تھے، اور ہائے حسین ہم نہیں تھے. یعنی ہم نہیں تھے، جو تھے وہ ہمارے باپ دادے تھے. ہم نہیں تھے ورنہ ہم بھی ان سے آگے نکل چکے ہوتے. تو ایک فرقہ دنیا میں ایسا بھی پیدا ہوا جنہوں نے پیغمبر کے یوم الولاد کو جشن اور عید کا عنوان دے دیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے طور پر کچھ رسوم پیدا کیے اور کچھ خوشی کا سما ظاہر کیا اور کچھ میلے ٹیلے جیسے احوال سجائے.
اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت و اظہار محبت کا، انہیں ان باتوں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نہ حکم ہے اور نہ دین کا تقاضا ہے۔ پیغمبر، نبی اور رسول کی حیثیت سے 23 سال اور تکوینی رسول اور نبی کی حیثیت سے 63 سال ولادت کے بعد جیے ہیں۔ آپ مکہ میں رہے، مدینہ تشریف لے گئے، آسمانوں پر معراج کے لیے، اسراء کے لیے گئے۔ آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ حج کیا، 19 مشہور غزوات لڑے، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور دن گھڑی سورج و چاند سے زیادہ چمکیلے ہیں، واضح ہے۔ لیکن نہ آپ نے کبھی امت کو یہ دعوت دی کہ جس دن میں دنیا میں آیا ہوں، جب وہ دن آ جائے تو تم خوشی کرو، نفلیں پڑھو، تلاوت کرو، گھروں سے باہر نکلو، گھروں پہ جھنڈے لگاؤ۔ پیغمبر کے جھنڈے غزوات میں ہوتے تھے، جتنے جہاد ہوئے ہیں ان میں اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ شجاع و بہادر کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، جس کی جان جائے لیکن جھنڈا نہ جائے، اور جب وہ سمجھ لیتا تھا تو فوراً اپنے ساتھی کو جھنڈا دیتا تھا، اور اس کے بعد وہ گرتا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، یہاں تک کہ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی جھنڈا وہاں نہیں گاڑا ہے۔ اور آپ نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جھنڈوں کا فضا بنائیں گے، اور بعض لوگوں پر آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ خطرات ہے کہ یہ اس زمانے کے جھنڈا باز اس قبیلے کے ہو۔ تو مکانات اور گھروں کے سامنے جھنڈے نہ ہونا، یہ اس پیغمبر کی سنت ہے۔ مکانات، بازار اور گلیوں میں کسی قسم کے جھنڈے رسمی نہ ہونا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی، سید علی اجویری داتا گنج بخش، فرید گنج شکر، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء اور دیگر اولیاء عالم جو اسد السادات ہوئے ہیں اور جنہوں نے قرآن و سنت پر زندگی قربان کی، اور ان کی قربانیاں اسلامی بہت واضح ہے، تاریخ کے چاند ستارے ہیں۔ ان کے دور میں نہ کبھی ربیع الاول کا کوئی دن منایا گیا، نہ اس قسم کے عنوان کا کوئی ثبوت ہے، اس سے تواریخ بالکل خالی پڑی ہے۔ 656 ہجری میں پہلی مرتبہ موصل شہر میں مظفر الدین کوکری بن اربل ایک مسرف اور ظالم بادشاہ تھا، اس کو اپنے جیسے اس زمانے کا ایک بدعتی مولوی ملا تھا، عمر ابن دہیا، عمر خطاب نام کا، اور اس نے اس کو یہ بتایا کہ یہ جو ربیع الاول ہے، لیکن عجیب بات سنو کہ وہ 12 ربیع الاول کو نہیں کرتے تھے، وہ 2 ربیع الاول کو کرتے تھے۔ ان کی تحقیق یہ تھی کہ ولادت 2 کو ہے۔ احمد رضا خان نے اپنی بعض تصنیفات اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ وہ من جہلہ الفاضح، بالکل واضح جہل ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو بھی جشن سمجھنا اور اس کو عید میلاد النبی منانا کئی وجوہات سے دین کے لیے خطرہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اب اگر تیسری ہونے لگے تو یہ ایسے ہی ناحق اور ناجائز ہے جیسے معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دین میں اضافہ کرنے لگے، کیونکہ آپ کی حدیث میں اور آپ کے ارشادات میں اس کی کوئی وجہ نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتا ہے۔
اور اس کو غور کرے. رات کی نشست میں نے یہ بات کہی ہے, دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ سے پیر کا دن پوچھا گیا, ما یوم الاثنین, پیر کا دن کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یومن ولدت فیہ, اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے. لیکن عجیب بات سنو کہ اس پیر کا ربیع الاول سے کوئی جوڑ نہیں بتایا. تو پیر کا دن مبارک دن ہے, نبی پیدا ہوئے, اور آپ نے پسند فرمایا ہے کہ کوئی پیر کے دن روزہ رکھے. تو اب دونوں باتوں کو جوڑ دیں. یہ کہتے ہیں ولادت کا دن عید ہے, اور عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ شیطان کا روزہ ہوتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے. تو اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو روزہ رکھے تو باطل ہے, اور بعض روایات میں کہ شیطان کا کام ہے. تو جس دن کو نبی نے کہا ہے کہ یہ روزے کا ہے, اگر اس دن کو عید کہا جائے تو شیطان کا کام ہے. بدعتی شیطان کا بھائی جان ہوتا ہے, وہ خالی انجیکشن لگاتا ہے اور یہ آدمیوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, اور ان کے گھروں پہ جھنڈے گڑواتے ہیں اور انہیں ترغیب دیتے کہ کیا بات ہے, جھنڈے لگے ہوئے. ایک بات تو یہ بڑی افسوسناک ہے جس سے مجھے دلی دکھ بھی ہے, اور یہ دونوں باتیں مسلم ہے. آپ کسی بھی بدعتی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. یہ ٹھیک بات ہے. تو دوسری بات کہ پیر کے دن جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن کا شکر کیا ہے, خوشی کس طرح کی جائے؟ تو حضرت نے کہا روزہ رکھے. اور اس کی ایک دلیل اور بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, بخاری اور مسلم میں فرع الیہود یصومون, آپ نے دیکھا کہ یہود روزے رکھ رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کے روزے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یومن انجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَآلَهُ, اس دن میں یعنی عاشورہ محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دی, اور فرعون اور اس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں غرق کیا ہے. تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوشی کے دن پر خوش ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. پتہ چلا کہ گزشتہ ادیان میں بھی, آسمانی مذاہب میں بھی جب تک خیر باقی تھی تو انبیاء علیہ السلام کے خوشی کے دن کو شریعت کے مطابق مناتے تھے, اور وہ یا تو نماز پڑھنی ہے جس کے لیے نبی کا کہنا ضروری ہے, جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اور یا روزہ رکھنا ہے. چنانچہ گزشتہ زمانے کے یہود بھی بگڑنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات اور خوشی کے دن کو شریعت کے حدود میں منا رہے تھے, اور وہ روزہ رکھتے تھے. یہ دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ احسان کیا تھا, ان کی دعائیں قبول کی, اور ان کے اور بنی اسرائیل کو نجات دے دیا, اور فرعون ظالم کو اور ان کے ظلم کرنے والوں کو غرق کیا. تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوش ہونے پر زیادہ حق رکھتے ہیں تم سے. تو آپ نے حکم دے دیا کہ اس دفعہ عاشورہ محرم میں ہم بھی روزہ رکھیں گے, اور آپ نے اور صحابہ نے روزہ رکھا. دیکھو جو جائز کام ہو وہ یہود کیوں نہ کرے, اور جس کی بنیادیں اصل ہو, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوشی و نجات کے دن پر خدا کا شکر بجا لانا, تو پیغمبر نے یہود جیسے لوگوں کی بھی آپ نے مخالفت کے بجائے ان کے ساتھ ہمراہی کی, اور آپ نے فرمایا موسیٰ برحق پیغمبر, میں خدا کا برحق پیغمبر, ان کے ساتھ نجات پانے والے برحق
ایمان لانے والے اور میرے صحابہ برحق ایمان لانے والے ہم یہ روزہ رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک نقطہ اس میں اور سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ یہود نے کہا کہ یہ پیغمبر آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہا اور یہ ہمیں دیکھ دیکھ کے عمل کرتا ہے، تو آپ نے حکم دے دیا کہ اگر اگلے سال تک میں جیا اور مجھے موقع مل گیا تو بجائے ایک عاشورے کے اس کے ساتھ 9 یا عاشورے کے ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نہیں ملا اور آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو جو انہوں نے ناجائز بات کہی اس سے بچنا بھی ضروری تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کے دن پر خوش ہونا روزہ رکھنے کی حد تک صحیح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ولادت باسعادت پر ایک مومن کی حیثیت سے خوش ہونا اور کسی بھی پیر کے دن روزہ رکھنا یا ویسے ہی کچھ دن روزے رکھنا اس خیال سے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری بڑی مشکل حل کی اور ایک رحمت والے پیغمبر کو کائنات کے لیے بھیجا ہے، یہ واقعی حدود شرع و آداب دین کے مطابق میلاد ہے۔ لیکن جلوس نکالنا، روڈ بلاک کرنا مسلمانوں کے لیے اور شہریت کے لیے کئی قسم کے خطرے پیدا کرنا اور خود ان خطروں سے دوچار ہونا اور پھر بھی ضد و رعنات کی وجہ سے اس پر ڈٹے رہنا، یہ یہود کے وہ جو طعنے ہیں اور غلط باتیں یہ اس قبیل میں سے ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کربلا کے شہداء پر حق تھے اور ان کے مقابلے میں جو حکومت تھی وہ واقعی ظالم تھی۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، حضرت حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ درست بات۔ لیکن اس کے پاداش میں کربلائی سلسلے، ماتمی ادائیں، مرثیے اور ترانے، جلوس اور دیگر حرکات و سکنات جو اسلام میں اور آسمان و زمین میں ایک نئی فضا ہے وہ پیدا کرنا اور پھر اس کے مقابلے میں میلادی ہوگا، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا کہ جی شیعہ نکالتے تو ہم گھر بیٹھے رہیں گے، نہیں آپ چھت پہ چڑھ جائیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وہ جو ائمہ کربلا شہداء کربلا کا اس طرح مناتے ہیں تو خلاف شرع کرتے ہیں۔ شیعہ کتاب معتبر نہج البلاغہ پہلی جلد میں فاطمہ الزہرا کی وفات پر علی المرتضیٰ نے کہا کہ مجھے آپ کی موت کا اتنا صدمہ ہے کہ میں رو لوں تو بجائے آنسو کے خون کے قطرے آئے اور بجائے آنسو کے نشان کے ندیاں بہہ جائے، مگر یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس میں مصائب اور شدائد پر صبر ہے، نہ کہ ماتم اور واویلا ہے۔ یہ شیعہ کتاب نہج البلاغہ جلد اول میں جو کوئی شخص کہے میں اپنی کتاب میں سے دکھاتا ہوں اس کو۔ اور واقعی فاطمہ کا انتقال صدمہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جب ناساز تھی، آپ کو احساس تھا کہ سب سے زیادہ صدمہ جو ہے میری بیٹی کو ہے، اور وہ تمام اولاد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ نے اسے بلایا، بخاری شریف میں ہے، اور ان کو کہا اور آخرت کی نعمتیں ان کو یاد دلائی، آخرت میں جو خوشیاں اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی، ان کا تذکرہ کیا۔
بہت خوش کیا اور کہا کہ بیٹی یہ تو تب ہوتا ہے کہ آدمی مر جائے اور یہاں سے چلا جائے تو یہ نعمتیں ملے گی، ادھر تو نہیں ملتی۔ اس نے کہا ابا جان بالکل یہ ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر حضرت نے کہا کہ اس دفعہ کی جو میری بیماری ہے یہ مجھے لے کے جائے گی، اور اس دفعہ کی جو بیماری ہے اس سے میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ ظاہر بات ہے 1500 سال بعد بھی جب یہ حدیث بخاری شریف میں پڑھائی جاتی ہے تو دارالحدیث میں کوئی بھی طالب و استاد نہیں ہوتا جس کے چہرے آنسو سے برتے نہیں، اور یہ نبی سے ایک والہانہ عقیدت اور ایمان کا نقطہ مرکزی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ ہچکیاں لے لے کے روئی، آپ نے انہیں دوبارہ قریب کیا کہ پھر بات سن اور فرمایا میرے بعد میری آل و اولاد میں، اہل و عیال میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملے گی۔ تو اتنی خوش ہوئی، اس قدر خوش ہوئی، حالانکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے بعد آپ ہی مرنے والی ہے، مگر حضرت کے بیان کا اور آپ کو سمجھانے کا انداز اور حقیقت اس خبر کی وہ حضرت ہی سے ملنا تھا، کیونکہ آپ نے کہا مجھ سے ملے گی۔ یہ پہلی بات بھی حضرت نے ان کو ایسا آہستہ کہی کہ صرف فاطمہ سمجھی اور روئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں فاصلے پر بیٹھی تھی، باپ بیٹی کی باتیں ہیں، ہم کون ہیں بیچ میں آنے والے۔ اور دوبارہ جب بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئی اور خوب چہچہائی بالکل، تو بعد میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے کہا کہ مجھے بھی آپ کے والد سے نسبت ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں، اور انہوں نے کہا بالکل کوئی شک نہیں اس میں۔ واضح رہے طلباء جو مدرسوں کے ہیں وہ نوٹ کرے کہ حضرت علی جب عائشہ کا نام لیتے تو فرماتے زوجۃ نبینا فی الدنیا والآخرہ، ہمارے پیغمبر کی بیوی یہاں بھی اور اس جہان میں بھی یہی بیوی۔ اختلاف شدید کے باوجود حضرت عائشہ کے مقام مرتبے کا کون منکر ہو سکتا؟ حضرت عائشہ نے پہلے حضرت فاطمہ کو کہ میرا کوئی حق ہے، آپ کی ماں کی جگہ ہوں میں، اور بالکل ہمارے والد کی نسبت اور ازدواج میں آپ ہے۔ کیا بات تھی ہے؟ حضرت نے آپ کو بہت قریب کیا اور کوئی بات کیا، بہت زیادہ روئی، اور پھر قریب کیا اور آپ بہت زیادہ خوش ہوئی اور ہنسی، اور تو حضرت فاطمہ نے یہ دونوں باتیں بیان کی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد سب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، پہلے دن، دوسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، مہینے 40 دن میں پوری بیعت مکمل ہو گئی، مگر علی نہیں آئے، اور سب صحابہ سمجھتے تھے کہ فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے۔ حضرت علی ان کی خدمت میں تھی، مرداری میں، علاج معالجے میں، طب تسلی میں، بال بچوں کے خیال میں بہت زیادہ مصروف۔ بخاری کے الفاظ میں تمام صحابہ بشمول ابوبکر صدیق اور عمر کے حضرت علی کو ایک جیسے معذور سمجھتے تھے کہ بہت مصروف ہے، بہت پریشان ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ فاطمہ کا مقام مرتبہ، لیکن جب فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، امام بخاری کی تحقیق کے مطابق پیغمبر کے 6 ماہ بعد، اور جمہور امت کے نزدیک 3 ماہ بعد، اور یہ زیادہ قوی ہے۔ 2-3 دن، چند دن جب گزر گئے تو حضرت علی نے محسوس کیا کہ اس وقت تو لوگ مجھے معذور سمجھتے تھے، مگر اب تو عذر ختم ہو گیا،
لہذا ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ آ جائے. جب وہ آئے بات چیت ہو گئی، پھر آپ نے کہا میں رات کو آتا ہوں، سب مسلمانوں کے سامنے ممبر پر آپ کے خلیفہ برحق ہونے کی بیعت کرتا ہوں. مجھے نہ آپ سے حسد ہے، نہ آپ کی فضیلت کا انکار ہے، نہ جو مقام مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں کوئی شک شبہ ہے. بس یہ میری باتیں تھی جو سب کو پتا ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق نے کہا بہت اچھا، میں انتظار کروں گا. حضرت علی تشریف لائے اپنے اصحاب سمیت، اور اسی طرح زبردست تقریر پہلے ابوبکر نے کی، پھر حضرت علی نے کی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر عرب و عجم، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، کل کائنات کا اتفاق ہو گیا. والحمدللہ علی ھذا. صحابہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی وفات سے جتنا صدمہ ہوا تھا جو بیان کا نہیں ہے. دو باتوں کی طرف غور کریں. ایک تو بخاری کی حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت یوں ہے، انا والساعۃ کہاتین. شہادت کی اور ساتھ والی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے فرمایا میں اور قیامت یوں آئے ہیں، بس میرے بعد قیامت ہے. درمیان میں کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. پرانا نبی اپنے خاص معجزات کے ساتھ حضرت کے لائی ہوئی شریعت کی حمایت کے سپہ سالار امت محمدیہ بن کی مسیح آئے تو کوئی ٹھیک ہے، برحق ہے وہ. اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ قیامت کی جو علامات شروع ہوگی وہ میری موت سے شروع ہوگی. پہلی نشانی قیامت کی وہ میری موت ہے. نبی آخر زمان آئے اور چلے گئے، زمانہ مکمل ہو گیا. بس اب یہ پورا زمانہ قیامت تک آپ ہی کا ہے، آپ ہی کی امت ہے. اور آپ نے فرمایا میری امت کے ہاں جب حادثہ ہو جائے، سانحہ پیش آئے، کوئی مرے، کوئی بہت تکلیف اور غم کا موقع آئے تو مجھے یاد کر لے. لیصابوا بمثلی. جب مجھے یاد کر لیں گے اور میری موت کا سانحہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائے گی. جب آپ کسی کو تسلی دیں اور آپ کہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ایسا دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کو پتہ چل جائے گا. پیغمبر غن صاحب لدنیا لاڑو اور دچا یاد دماغ تاغند ٹگان. لا الہ الا اللہ. مگر آپ نے اپنی وفات، اپنی موت منانے یا اس دن کی یاد میں امت کو کسی لائحہ عمل یا کسی کی ہدایات یا کسی احکام اور کچھ جلوس اور جلسے اور اتنی دیگے پکوانے کے کوئی ارشاد نہیں فرمایا. اگر کوئی شخص اپنے ذوق و شوق سے کرے کل امیر و نفسی ہی شان ورشا سے فرماتے ہیں. لیکن ایک تہوار بنانا اور ایک باقاعدہ دن منانا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ دین کے احکام ہے یا تقاضا ہے، یہ دین کے ساتھ متصادم عمل ہے. مسلمان کی حیثیت سے حق کے وفا اور شفاعت کے احسان کو مانتے ہوئے اس سے بچنا پڑے گا. بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم جوامع سنن میں بھی کہ ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا امیر المومنین نزلت آیت عندکم لو نزلت عند معاشرنا اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. بخاری کتاب العلم سے شروع ہے اور آخر تک جگہ جگہ یہ حدیث آئی ہے. حضرت عمر کو ایک یہودی نے کہا کہ ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے یہودیوں کے ہاں ہوتی ہم اس دن کو عید منا لیتے. لفظ عید آیا ہے اور یہودی کی طرف سے آیا ہے. لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. ہم اس دن کو عید منا لیتے، جشن کا سما تیار کر لیتے.
عمر نے پوچھا ایو آیا، کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر نے عجیب جواب دیا، عرفنا ذالک الیوم، ہمیں وہ دن معلوم ہے۔ یہ 9 ذی الحج تھا، عرفہ کا میدان تھا، اور پیغمبر اپنے سفید سواری پر تشریف فرما تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے تھا، اس دوران آپ پر یہ آیت آئی۔ اچھی طرح باتوں پر غور کر لے، کاملین کا کلام ایمان و عمل کے لیے ہوتا ہے۔ کسی خوشی کی آمد پر شریعت کے بغیر اس کو عید منانا اور اس کو عید کا نام دینا، یہ یہود کا کام ہے۔ پیغمبر نے میلاد کے دن کو یا ربیع الاول کے کسی تاریخ کو بھی عید کا نام نہیں دیا ہے، نہ صحابہ نے دیا ہے، نہ امت کے کسی فرد نے دیا ہے۔ لہذا کسی ولادت کے دن کو عید میلاد النبی سمجھنا اور اسے جشن منانا، یہ یہود کا اخلاق تو ہے، اسلامی کردار سے دور ہے۔ جب تک یہ قرآن اور یہ سنت اور یہ حدیث دنیا میں رہے گی، جھوٹوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تمہارے نبی پورے دین لائے، بہترین جماعت صحابہ کی بنا کے گئے، انہوں نے کس دن میلاد النبی منایا ہے؟ انہوں نے کس دن کو عید الفطر عید الاضحیٰ کے علاوہ عید کا دن کہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کا دامن پکڑو، جھوٹوں سے بچو، جھوٹوں کی اداؤں سے پرہیز کرو، ان کے فریب اور مکر سے بچو۔ تو کوئی ایسا دن جس میں اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا ہو، جیسا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول، اس دین اور قرآن کا بڑا اعجاز ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اعجاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس دن کو عید کہنا، یہ یہودی نے آ کے عمر کو کہا، اور عمر نے یہ نہیں کہا کہ بس تھوڑا صبر کریں، ہم بند روڈ تک جھنڈے لگانے والے ہیں اور تمام گھروں کے سامنے جھنڈے لگا لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں سارا معلوم ہے، ذرا کان کھول کے سنو، تم سے بھی قیامت کے دن حساب ہوگا کہ یہ تیسری عید جو بن رہی تھی اور جھنڈے لگ رہے تھے، کوئی میری امت کا عالم نہیں تھا جو تمہیں آگاہ کر لیتا۔ یہ پنکھے، یہ دیواریں، یہ آسمان و زمین گواہی دیں گے کہ ببانگ دہل کہا گیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کا دامن پکڑو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کسی اعجاز کا دن، نبی اور دین کی عظمت کا دن، اس پر خوش ہونا اور پھر اس خوشی کے ساتھ اس کو جشن اور ایک اسلامی تہوار کا درجہ دینا، یہ گزشتہ امتوں میں یہود کا اخلاق تھا، جن پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو چکی ہے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، مسلم کی حدیث میں حضرت فرماتے ہیں خدا کی لعنت یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم، اور مسلم میں ایک طریق میں ہے وصالحیہم مساجدا، جنہوں نے درگاہوں کا نظام بنایا ہے اور وہاں مسجدیں اور گنبد اور وہاں طواف اور زیارت اور وہاں مرادیں مانگنا اور چادریں چڑھانا، ایک نیا اسلامی دین بنایا گیا ہے۔ یہ عید میلاد النبی والوں کے آباء و اجداد ہیں جن پر پیغمبر نے لعنت فرمائی۔
صحابہ تو ہرگز نہیں، صحابہ تو درکنار. ابو حنیفہ اور مالک سے کوئی ثابت کرے تو سر آنکھوں پہ. شکریہ کے ساتھ ہم تیار ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں مکمل ہوئی، اور اہل حق علماء نے یہی نعرہ لگایا ہے کہ یہ کام دین میں اضافہ ہے، اس سے بچنا پڑے گا. تو کسی معجزے کے ظہور کا دن، خواہ وہ قرآن کی آیت تکمیل کا نزول ہو یا صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو یا آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہو، اسے عید کہنا اس دن کو عید کہنا، خواہ وہ جشن کے نام سے ہو یا عید میلاد النبی کے نام سے ہو، یہ تو یہودی نے آ کی عمر کو کہا اتخذنا ذالک الیوم عیدا. تو عمر نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی عید منائیں گے. ایک مولوی کا لگا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے نجات کے دن روزہ رکھا گیا، ہم بھی روزہ رکھ رہے. یہ تو نبی نے کہا، یہ آپ کا کارنامہ ہے کیا؟ خیر تو ہے. مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی آیا ہوا، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے. نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر خوش ہونے کا ہمیں زیادہ حق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن کا، آپ کے دین لانے کے احسان کا، آپ کے دین کی تکمیل کے اعجاز کا، آپ کے صحابہ کا اتنا بہترین مسلمان تیار ہونے کا ہم زیادہ شکر گزار ہیں. عمر نے یہودی کی کہنے پر اس دن کسی تہوار اور جشن کا اعلان نہیں کیا، بلکہ فرمایا عرفنا ذالک الیوم، ہمیں پتہ ہے. تو اب مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سیرت النبی دلائل کے ساتھ بیان کرنا اور اس کے مطابق بننا اور مسلمانوں کو دعوت دینا، یعنی دین جاننا علم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس کا بیان اور غلط چیزوں کا رد، یہ صحابہ کی سنت ہے. اور کسی اعجاز کے دن کو تہوار سمجھنا اور اس دن باقاعدہ عید منانا، اور اسے بلکہ یہاں تک ان کے سرغنوں نے کہا ہے کہ یہ ان 2 عیدوں سے بھی بڑھ کر عید ہے. کمکل پن کی حد ہو گئی. ایک مثال دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہمارے ایک بزرگ شیخ عدنان غشیم شام کے بڑے عالم ہیں، 120 کتابوں کے مصنف، ساتھ بیٹھے تھے. مجھ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ روئے زمین کا بہترین پانی جس جیسا کوئی اور پانی نہیں ہے وہ زمزم. میں نے کہا یہ حدیث ہے. خیر میاہ الارض اور افضل میاہ الارض زمزم. تو وہ شیخ شام کے ہیں، شام کے ہمارے دوست ذرا تھوڑے سے نہ کارخانے کی طرف ہوئے. میں نبع من السابئه صلی اللہ علیہ وسلم افضل من سائر المياه حتى من ماء زمزم. وہ کہنے لگا کہ وہ پانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے نکلا ہے وہ سارے پانی سے افضل ہے، یہاں تک کہ زمزم سے بھی. میں نے کہا شیخ یہ جو حضرت نے کم پانی کی وجہ سے لوٹے میں ہاتھ رکھا اور 1800 آدمیوں نے اس سے وضو کیا اور آپ کی انگلیوں کے بیچ میں پانی کے فوارے چھوٹ گئے، بخاری شریف میں ہے. اس پانی کو تمام پانی سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کوئی حدیث ہے؟ اور نے کہا نہیں حدیث کوئی نہیں. میں نے کہا یہ آپ کی اپنی بات ہے اور تیرے جیسے شامیوں کی باتیں. ایک نے کہا. تو میں نے کہا اب زمزم کو روئے زمین کا بہترین پانی کہنے والا یہ کون ہے؟
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا آپ نے یہ بات جو کہی اپنے نبی کے رد میں کہی، بہتر ہوگا کہ آپ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھیں اور گھر جا کے نکاح بھی دوہرا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مجھے کہا رات کو میں نے بیٹے اور فلاں کو بٹھایا، دوبارہ نکاح ہو گیا۔ ضد نہیں ہے، عناد نہیں ہے، اور ہاتھ پیر چوم رہے، کہتا ہے بہت سے 120 کتابوں کا مصنف ہے۔ میں نے کہا نبی کے مقابلے میں باتیں کرنا یہ آسان کام ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق پیش ہوئے، اور دونوں نے اپنے اپنے واقعات سنائے۔ احوال سن کر پورے عدل اور انصاف کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ منافق جب وہاں سے اٹھا تو یہودی سے کہا کہ پیغمبر کے عادات کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہ سکا، انہوں نے بہت کچھ کہنا تھا وہاں بھی، لہذا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ عمر بڑے غصاور مشہور ہے، جلال والے، بس وہ تو دیکھتے ہی یہودی کو ماریں گے۔ یہودی نے کہا دیکھو آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے مقابلے میں کون فیصلہ کرے گا آپ کا؟ اور اس سے بہترین عادل تو آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پھر بھی حضرت عمر کے پاس جانا ضروری ہے۔ حضرت عمر کی خدمت میں آئے، ان کا گھر ذرا باہر تھا، اور حضرت عمر کو واقعہ سنایا تو یہودی نے کہا کہ یہ بات بھی یاد رہے، قد قضا بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فیصلہ حضرت کر چکے ہیں، ان کو منظور نہیں ہے، مجھے منظور ہے۔ عمر نے کہا علی رسلکما، یہی بیٹھے رہو۔ اندر گئے اور تیز تلوار نکال لے اور منافق سے راستہ لئی اٹھا سو اور گردن اس کی ادھر پھینک دی۔ کیا کہا؟ من لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی له ہکذا، جو پیغمبر کے فیصلوں پر رضامند نہ ہو، عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ ان کے لوگوں نے شور مچایا کہ عمر بڑا قتال ہے، سفاک ہے، بڑا ظالم ہے، بات سنے بغیر آدمی کو مار ڈالا۔ اور حدیث میں حضرت کو اطلاع ملی، آپ نے کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر مسلمانوں کے مارنے میں ایسا جرأت مند ہے۔ بلاؤ، کیوں مارا؟ حضرت عمر کے پیچھے اطلاع گئی کہ آئیے آپ نے کوئی قتل کیا ہے۔ عمر نے آسمان کو دیکھا، کہا نبی کو پتہ نہیں ہے، وہ غیبدان نہیں، آپ علام الغیوب ہے، بتایا انہیں، آپ کے آنے سے پہلے آیتیں نازل ہو گئی۔ جبریل پیش ہوئے اور کہا عمر کو آج آسمانوں میں فاروق کہا گیا جا رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام فیصلوں میں فیصل مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے دل میں تنگی بھی نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح اچھی طرح دل و جان سے اس کو مان لے۔ چنانچہ حضرت عمر کو تنبیہ کے بجائے پیغمبر نے بشارت دی کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہے، آپ کے بارے میں بہت ساری آیات نازل ہوئی اور آپ کی بڑی منقبت کی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پیغمبرانہ سنت کو، حدیث کو اور نظام اسلام کو کافی نہ سمجھے، وہ 2 عیدوں کے بعد تیسری عید کا عقیدت رکھتا ہو، وہ اپنی طرف سے کسی دن کے جشن اور تہوار کا قائل ہو اور اسے ثواب سمجھتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 14 اگست کو بھی تو خوشی ہوتی ہے،
جھنڈے لگتے ہیں، آپ تو خفا نہیں ہو رہے. 14 اگست کو رسم ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اس کی ایک وجہ موجود ہے، اور اس کا ثواب کون سمجھتا ہے؟ وہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ثواب جانتے بھی نہیں. لیکن یہ ایک مذہبی رنگ، مذہبی تہوار، یہاں تک کہ عید میلاد النبی کس کاتے میں، کس روایت کے نتیجے میں، کون سی حدیث اور مذہب ہے جس میں 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید موجود ہے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. لاؤ دلیل. موجود ہے اسلام میں، اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، بس کہ اس کے خلاف دلائل موجود ہے. یہ پورا مہینہ، ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اور سال کے 12 مہینے اور ان کے ہر لیل و نہار، ہر ساعت اور لمحہ اور زندگی کے تمام ساعات تقاضا کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر دلی اور ایمانی مسرت ہو، اور اس کا تقاضا یہ کہ لوگ سنت کا اتباع کر لیں. مجھے یہاں 2 نوجوان ملے، اور مجھے کہا ہم نے اس مہینے میں داڑیاں رکھ لی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں. آپ خفا ہوتے ہیں کہ داڑھی والے بہت ہیں، بے داڑھی ذرا فاصلے پہ رہے. آپ کی اس تنبیہ نے ہمیں داڑھی رکھنے کی دعوت دی. ہم رکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ربیع الاول کے میلادیوں میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا وہ میلادیوں میں وہ ابو لہب تھا جس کو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، تباہ و برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے، مال بھی کام نہ آئے، اس کی بیوی بھی غرق ہو جائے، سارا خاندان بھی ڈوب جائے. یہ اس کے بھی حوالے دیتے ہیں. ابو لہب نے کنیز آزاد کی، پیر کے دن اس کو عذاب کم ہوتا ہے، مگر بخاری میں عذاب ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس کو آگ کے لاوے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آگ کے کڑاوے پہنائے جاتے ہیں اور سر سے بھیجا گر رہا ہے پورا. سوال یہ ہے کہ وہ میلاد منا چکا تھا تو ایمان سے محروم ہو گیا. تم میلاد منا رہے ہو اور پیغمبر و دین کا مقابلہ کرتے ہو، اپنے ایمان کی خیر بناؤ. اس نے پیغمبر کی ولادت کی خبر سن کر اپنی کنیز آزاد کی، لیکن ایمان نہیں لایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کے ایمان بنانے آئے. قرآن ایسے موقع پہ کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ نیکی تب ہوگی کہ ایمان پہلے لے آؤ. ابو لہب کے اس میلاد کے منانے کے باوجود قرآن میں سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. قرآن کریم میں اس امت کے کسی کافر کا نام نہیں ہے سوائے ابو لہب میلادی کی. تمہیں اسے سبق اور عبرت لینا تھا. اور ابو بکر صدیق کی تقلید کرو، عمر و عثمان و علی کی کرو، اشرم و بشرہ کی کرو، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. انہوں نے ایک دن بھی کوئی نئی عید نہیں منائی، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جشن نہیں کیا، ان کے گھروں پر بلا ضرورت کے کوئی جھنڈے نہیں تھے. لہم مغفرہ، اللہ نے ان کی بخشش کی، وَلَهُمْ رِزْقٌ کریم، عزت کی رزق اللہ ان کو نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پوری امت کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا دامن پکڑو، سچوں کے سچے اعمال کو رہنما بناؤ، تاکہ سچ کو پسند کرنے والا اللہ دنیا میں تم کو ہدایت پر ثابت قدمی، عند الموت ایمان کا بہترین خاتمہ اور کامیابی، قبر کی نجات، حشر کی عزت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه. وقال الحميدي رجاله ثقات وأسانيده جيدة. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. متفق عليه. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آگے آنے والوں سے خصوصی تاکید ہے کہ وہ نمازیوں کے آگے نہ گزریں، نمازیوں کو بے آرام نہ کریں. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو تیسری اور چوتھی رکعت ملی
تو کیا وہ اس رکعت میں ثنا پڑھے گا یا خاموشی سے نماز میں شامل ہو جائے؟ نماز کی قرات شروع ہونے کے بعد شامل ہونے والا بھی ثنا نہیں پڑھے گا. ثنا کا وقت ہوتا ہے، جب وہ فوت ہوا تو نہیں پڑھے گا، اس کے ذمہ ثنا نہیں ہے. البتہ جب یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھے گا، ابتدائی 2 رہ گئی نا اس کی، تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا نا. تیسری اور چوتھی میں ثنا کہا ہے؟ یہ جولاہا تیسری چوتھی میں ثنا پڑھ رہا ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں تو امام کے ذمہ ثنا نہیں ہے، تو وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ ہاں، چھوٹی ہوئی 2 رکعت اولین جو پڑھے گا تو رکعت اول میں جب قیام کر کے کھڑا ہو جائے پہلے ثنا پڑھ لے، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ سورت، ٹھیک ہے. کیا پریشانی یا حاجت کے وقت یہ دعا مانگ سکتے؟ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْ، بالکل بہترین دعا ہے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یہ لفظ صحیح کر لیں. میرا نام عبدالحق، کوئٹہ سے تعلق ہے. درسی کتب کے بارے میں آپ سے رہنمائی کے لیے حاضر ہوا. اگر فرصت ہو تو کچھ وقت ملاقات کے لیے مرحمت فرمائیں. ٹھیک ہے، انتظار کریں. پھر آپ تعلیم الاسلام میں سارے مسائل اس طرح ہے جس طرح آپ فرماتے ہیں، سوائے ان چند مسائل کے. ظہر کی 4 سنت نکل جائے تو افضل طریقہ بعد کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنا لکھا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ 2 پہلے اور پھر 4 یہ افضل ہے، لیکن قوی نہیں ہے. یہ صحیح اور اصح کا فرق ہے. ہمیں بھی تعجب ہے کہ حضرت اقدس مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے یہ کیسے لکھا ہے، جبکہ محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اور 500 فقہاء نے فتاوی عالمگیری مرتب کرتے وقت عالمگیری جلد اول صفحہ 112 لکھا ہے کہ پہلے 4 اور پھر 2 وعلیہ الفتویٰ قذاف السراج الوہاج، فتویٰ اسی پر ہے. تو یہ ایک قاعدہ یاد رکھے، خاص کر طلباء کے لیے مفید ہے کہ جب کہا جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ ایسا ہے، یہ مختار ہے، یہ اظہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ بہتر ہے اور یہ فتویٰ ہے، تو الشرع هو الفتویٰ، قوی بات فتویٰ ہے. وطر کے بعد کے 2 نوافل کی اجازت یہ تحقیق نہ ہونے کی وجہ ہے، بنا بر شہرت لکھ دیا ہے. مولانا مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے کفایت المفتی کی 9 جلدوں میں وطروں کے بعد نفل کو منع فرمایا ہے. شوال کے 6 روزے کا ثواب، یہ ظاہر روایات کو دیکھ کر اور قوی و مضبوط مسئلہ ذہن میں نہیں رہا اور وہ شوال کے 6 روزے نہ رکھنا اور اس سے بچنا یہ زیادہ اقوا اور اصح فی الباب ہے. رات کی نشست میں کہا ہے کہ بڑے 2 امام ابو حنیفہ و مالک اور حدیث کے امام بخاری، یہ تینوں اس کے قائل نہیں، سرے سے اس حدیث کے قائل نہیں. اذان کے بعد کی دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا، یہ بھی حیران کن ہے. اذان کے بعد کی جو دعا سنت اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہی ہے، ثم صلوا علیہ، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اس سے پہلے درود پڑھنا نہیں ہے. بہت سارے ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ درود سے مراد یہی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی اذان کے بعد چاہیے. ایسا کیوں؟ تھوڑا بہت اختلاف ہونا چاہیے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، یہ ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ آپ کے خیال میں. اختلاف تو بہت بڑی چیز ہے اور اس کو بیان کروں گے تو آج آپ کھانا نہیں کھائیں گے. ایسے خطرناک اختلافات. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور وہاں پر کیکڑے پیک ہو رہے تھے، بہت زبردست قسم کے، تو میں بھی لے آیا. بہت خوبصورت ہے، اس کا سوپ نکلتا ہے اور بڑا اچھا ہے. یہ میں نے کیکڑا تو حرام نہ جائے. اچھا بالکل. میں نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ کے فقہ میں سمندری جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں. تو کیکڑا تو ایسا ہی ہے جس طرح کوئی جو ہے نا گیدڑ یا بلی یا چیتے کی ٹانگ پکا لے. تو ایسا ہوتا ہے، اختلافات تو پیش آتے ہیں. بہت زمانہ ہوا 40 سال پہلے
اس زمانے میں جمعے کی نماز عام مولویوں کی طرح ذرا دیر سے ہوتی تھی، تو میں صبح سے تیاری ویاری کر رہا تھا اور سر کے بال بھی منڈوائے تھے، بڑی بھوک لگی تھی، اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل وغیرہ کچھ نہیں تھے، تو ایک شخص ایسے 2 ٹرے لے کے آیا، ایک وہ پکڑا ہوا ہے، ایک اس کا بیٹا، حضرت یہ بریانی ہے اور یہ گرم گرم قیمہ ہے، اس کے ساتھ 6 نان ہے گرم گرم تندوری، آپ ابھی کھا لیں۔ میں نے کہا یہ کس چیز کا قیمہ ہے اور بریانی؟ کہا جھینگے ہے۔ میں نے کہا جھینگا مذہب حنفی میں علی الاطلاق حرام ناجائز ہے۔ اب مکروہ، میں نے کہا نہ مکروہ، حرام اور ناجائز۔ فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں حرام اور ناجائز کے لفظ لکھے ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، گنجائش کوئی بھی نہیں۔ تو کہنے لگا اچھا بیٹے پکڑو لے جاؤ گھر پھر حضرت کے لیے نماز کے بعد، وہ نماز کے بعد جو انتظام ہوگا آج تک نہیں ہوا۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو اس دن کھا ہی لیتا، جمعہ بھی پڑھانا تھا، 1-2 گھنٹے مصروفیہ، اور نماز کے بعد بھی تو ایسے ہی معاملے ہوتے ہیں۔ ابتدا تو بڑی مشکلات کی ہوتی ہے۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد ستم کا۔ میرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے، یحییٰ الدین رکھوں یا یحییٰ احمد رکھوں؟ کیوں یحییٰ سے تسلی نہیں ہو رہی کیا؟ اس زکریا علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، زکریا علیہ السلام نے اس کے ساتھ آگے لاحقہ سابقہ کچھ بھی نہیں مانگا، بھائی یحییٰ یحییٰ ہے۔ احتیاطاً محمد یحییٰ یا یحییٰ احمد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام یحییٰ ہی ہے جس پر قرآن فخر کرتا ہے۔ ایک دوست کے بیٹے کا نام ہے صالح، تو میں صالح کہتے محمد صالح، میں نے کہا دیکھو بات یہ محمد کا لفظ ہم عیسائی اور یہودیوں کے مقابلے میں تجویز کرتے ہیں، ہم تو آپس میں بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں یا صالح قد کنت فینا مرجوا، یا صالح وصالحا، ہمارے پاک پیغمبر صالح تھے، بس یہی نام پورا ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھے اور پھر قبر کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ امید ہے۔ سورہ ملک کے متعلق تو حدیث شریف میں انہا تنجی من عذاب القبر۔ بدعتی بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے خدا کی قسم میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اس طرح کی کوئی حدیث احمد رضا خان اینڈ کمپنی نے بھی آج تک نہیں بنائی۔ حدیث آپ نے صحابہ کو کہا لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، صحابہ سے کہا کہ مجھے تمہیں شرک کا خطرہ نہیں ہے، یہ خوف ہے کہ دنیا بہت بڑھ جائے گی اور پھر ایک دوسرے پر آگے بڑھو گے اور دنیا کے لیے سب کچھ کر لو گے۔ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، پوری دنیا جال اور فریب میں بھی، فضح اور کذب میں بھی آج تک ایسی روایت نہیں بنائی گئی، ہے ہی نہیں ایسی روایت۔ اور جس نے آپ کو یہ کہا ہے اس کو لکھ کے دے دو صفحہ جلد کے ساتھ، قیامت تک نہیں لکھے گا، جب لکھے گا تو صحیح لکھ کے دے گا۔ ہاں وہ دنیا کی محبت وہی حدیث ہے جب اس کا حوالہ جلدی ہے، وہ حوالے مجھے پتہ ہے، حوالے رہنے دو، لیکن یہ حدیث آپ کو نہیں سناتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مقام محمود پر، مقام شفاعت پر ہوں گا، کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے اور انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی اور وضو کیا ہوگا، نماز اور وضو کے آثار کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا، تو میں کہوں گا اسے ہابی اسے ہابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو جہنم کہاں لے جا رہا ہے؟ یقال لی، مجھ سے کہا جائے گا لا تدری، آپ نہیں جانتے، انہم احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی، ولا یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جب سے آپ نے ان کو چڑھے مسلسل مرتد ہوتے گئے،
کبھی درگاہوں سے، کبھی عورت سے، کبھی کنڈوں سے، کبھی تیجے و چیلم اور برسیوں سے، اور کبھی میلادوں سے اور محفلوں سے مرتد ہوتے چلے گئے. یہ روایت نہیں لکھ کے دے رہے، کہ یہ لکھ کے دے دو ذرا کہ اس کے مصداق کون ہے. وہ کون سا فرقہ ہے جس کا اوڑھنا بچونا بدعت ہے؟ اذان سے نماز تک، عمل سے عقیدے تک، پنگوڑے سے قبر تک، ہر جگہ بدعت موجود ہے. پورا مساوی و متوازی دین بنایا گیا ہے. اور یہ اس حدیث سے غافل ہے بخاری و مسلم کی، جس میں آپ فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو ایک خصوصی دعا دی گئی، جب بھی انہوں نے وہ استعمال کی فوراً قبول ہو جاتی ہے. وَلَكِنِّي اخْتَبَعْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، کتاب الدعوات بخاری، کتاب الاستیزان، کتاب الرقاق. میں نے وہ دعا چھپائی ہے. وَهِيَ تَنَالُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر وہ امتی جو شرک کیے بغیر دنیا سے گزر گیا اس کو فائدہ دے گی. گویا مشرک اور بدعتی کو حوض کوثر اور مقام شفاعت پر بھی پیغمبر بد دعا دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ یہ شفاعت سے محروم رہیں گے. اور آپ کہیں گے سحقن سحقن، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لے اصحاب النار، یہ واقعی جہنمی ہے. اس بچے کو کیوں لایا گیا آگے صفوں میں؟ تمام توجہ خراب کرنے کے لیے. بچے سے زیادہ اس کا بڑا نادان ہے، بچے کے لیے بڑا پیچھے جائے. اور اگر لے آئے تو پھر وہ بچہ جو بات کی ماننے کا ہو کہ بیٹھ جائے، بس بیٹھ گیا. جی، اگر امام نے ایک سجدہ ادا کیا اور مقتدی آ جائے تو وہ ایک سجدہ اس کے ساتھ ایک سجدہ کرے یا دونوں کرے. حدیث ابو داؤد میں ہے، اس کو گننا نہیں، ثواب ملے گا، کیونکہ رکوع فوت ہونے کے بعد تو رکعت فوت ہو گئی. یہ جائز نہیں ہے جیسے بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ امام سجدے سے آ کے کھڑا ہو جائے تو یہ غلط طریقہ ہے. جس حال میں آپ نے امام کو پایا اسی حال میں شریک ہو جائے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نظر میں سہولت ہوگی اور جنات اور سحر و آصف سے حفاظت رہے گی. فرض نماز دو ہے جن کے بعد کوئی شغل نہیں ہے، جیسے فجر اور عصر، تو فرضوں کے بعد پڑھ لے. اور جن نمازوں کے بعد سنن موقدات ہیں، جیسے ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، تو سنتوں کے بعد انگلیوں والے تسبیحات بھی اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں. الا یہ کہ آپ سنت کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. شادی سے پہلے اگر ایک لڑکا یوں کہے کہ مجھ پر شادی کرنے والی لڑکی ماں بہن ہے اور وہی شادی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر مسلمان عورت اور بہن وہ اس کے اوپر ٹھیک ہے نکاح سے پہلے حرام ہے. اور یہ الفاظ طلاق کے لیے یقیناً نہیں ہے، بلکہ نیت کے بعد بندے اور نیت وغیرہ نہیں ہے. بہت دعائیں لکھی، اللہ جزائے خیر. بدعتی کہتے ہیں کہ آپ جب مدینہ آئے تو وہاں کے بچیوں نے دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا. طاہر القادری صاحب بھی دف بجواتے ہیں. طاہر القادری کے مطابق یہ جشن ولادت بخاری شریف سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بچیوں نے دف بجایا، بڑے صحابہ نے نہیں بجایا. طاہر القادری سے پتہ کیا جائے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے. یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور انصار کے ابو ایوب وغیرہ نے کیوں نہیں بجائے؟ چھوٹی بچیاں تھیں. اور دوسری بات یہ کہ بخاری شریف کے ہر حدیث سے پیغمبر کی تشریف آوری کی خوشی معلوم ہوتی ہے، لیکن بدعتیوں کے ریلے پہلے کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے. میں نے طاہر قادری کی جشن عید میلاد النبی دیکھی ہے، خارت القطاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کانٹوں سے اور زیغ و زلال سے بری ہوئی ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں جماعت کے انتظار میں اور جماعت ہونے میں خاصا وقت ہے، نفل پڑھنے کا وقت بھی ہے، تو کیا وہ شخص اپنی معلوم قضاء عمری کی مغرب اور وطر، صلاۃ محومہ کی مغرب وطر کی طرح پڑھے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی وہم نہیں ہو رہا ہے کسی کو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، وقت اتنا وسیع ہے تو اپنی قضا پڑھ سکتا ہے. والد صاحب پیشاب کی تکلیف کے سب اسپتال میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے. دینی خدمات، جہاد، تبلیغ، تدریس وغیرہ کرنے میں اگر گھر والوں کے حقوق فوت ہو جائے
تو قباحت میں خدا تعالی قیامت میں اپنے پاس سے دے کر ان کو خوش کر دے گا اگر آپ ان اعمال میں مخلص ثابت ہوئے. اعمال ایسے کرو کہ کسی کی تلفی نہ ہو. داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ پیغمبر نے اس شخص سے منہ موڑا ہے جو داڑھی کاٹ رہا تھا، یعنی مونڈ رہا تھا. اور علماء بال اتفاق لکھ چکے ہیں کہ داڑھی ایک قبضے مشت سے کم کرنا یہ گناہ ہے. ہمارے ارشد صاحب کی بھی داڑھی صحیح ہونا چاہیے. اور یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ صغیرہ یا کبیرہ، تو آپ کا مطلب یہ کہ اگر صغیرہ ہو تو پھر کریں گے آپ. تو کھانے میں لال بیگ تو بڑا ہے، لیکن مکھی تو چھوٹی چیز ہے. پھر آپ مکھی دانتوں کے نیچے کڑاپ دبا کر کے اس کو ابلوک سمجھ لینا ہے، اور پھر آپ شیر سے ڈرا کرے اور بچو اور سانپ سے بالکل پرواہ نہ کرے، اس سے تو میلوں بھاگتے ہو، یہ تو ابھی بھی کاٹ دیں گے. کبیر اور صغیرہ کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کپڑوں کے بکس میں آگ کی چنگاری بند ہوتے وقت آپ نے یہ اطمینان نہیں کیا کہ چنگاری ہے بجھ جائے گی. آپ نے کہا نو 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 نو، پورا بکسا گھر جل جائے گا، کھولو فوراً نکالو. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. علامہ آلوسی نے شعر نقل کیا کہ صغیرے کو صغیرہ نہ سمجھنا، پہاڑ کنکریوں سے بنا ہے. اند کندک باہم شوق بسیار، دانہ دانہ غل در انبار. جمعے کے دن اگر جمعے کا خطبہ نہ ملے تو جمعے کی نماز ہو جائے گی. قصدن ایسا نہ کریں. میں جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، مگر یہ حدیث نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جمعے کو عید میلاد النبی نہیں مناتے. ہر جمعے کو کہیں کہ آج عید میلاد النبی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ صوفیاء کا قول ہے. جمعے کو کہا عید المساکین، غریب اور مسکینوں کی عید. لیکن جمعے کے پر قیاس ہے تو جمعہ تو موجود ہے نا، اصل موجود ہے تو دوسرے دن کو کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ قیاس مال فارق. سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ اے اللہ ہمیں دسترخوان طعام سے بھرا ہوا اتارے تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے. بہت اچھا سوال کیا. آپ کے سوال پر میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے تقریر میں یہ مسئلہ بیان کرنا تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ رہ گیا. آپ نے لکھا ہے قرآن کریم سورہ مائدہ میں، تو سورۃ مائدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ نے اس سورت کے نزول پر 2 عیدیں پڑھائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اس لفظ عید پر عمل ہو گیا. کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ تیسری عید منا رہے. یہ دھوکے کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن جواب یاد رکھنا کہ یہ سورت جس میں یہ آیتیں ہیں تکون عید لاولنا وآخرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے اس پر عمل کر کے 2 عیدیں پڑھی. آپ نے اس کے نزول کے بعد بھی صحابہ کو نہیں کہا کہ میرے میلاد والے دن کو بھی عید کہو. اس لیے کذاب اور مکار کا فریب ناکام ہے. میں نے وتر کی 3 رکعت میں تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی، بغیر رکوع میں چلا گیا. جب یاد آیا تو رکوع سے کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. بعض علماء کہتے ہیں کہ رکوع سے واپس جانا فساد صلات ہے. تبیین والے کی یہ خیال ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ سجدہ سہو سے آپ کی نماز ہو جائے گی. رکوع میں جانے کے بعد پھر دعائے قنوت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو محل سے نکل گیا. اگر رکوع کے بعد آپ پڑھ لیں تو تب بھی ترتیب ساقط ہو گئی، اور ترتیب بھی واجب ہے، اور قنوت چھوٹنا اس سے بھی واجب ترک ہوا. ہر حال میں سجدہ سہو کرنا ہے. کیا ایوب علیہ السلام کے وجود مبارک میں کیڑے ہوئے تھے؟ یہ مشہور ہے مگر غلط ہے. جسم مبارک سوج گیا تھا. اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنہ یعنی پیغمبر کی سنت پر چلنے والے، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. کل یا ان کا کوئی فرق جماعت کا قائم مقام ہے. یعنی ایسی جماعت جو عقیدے اور عمل میں پیغمبر کی سنت اور صحابہ کی جماعت کا پابند ہو. الحمدللہ وہ 4 دانگ عالم کے چاروں فقہوں کے ماننے والے، علل خصوص علماء دیوبند اور ان کے متبعین،
مبتدئین تو اہل الشرک والزیغ والضلال والبدع ہے، ان کا تو سنت اور جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لکھا ہے کہ یہ لفظ سب سے پہلے کس نے بولا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اور یہ حدیث الملل والنحل جلد 1 صفحہ 13 سطر 11 پر امام المتکلمین محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے نقل کیا ہے، اور امام الاثر مولانا انور شاہ جیسے محدث اور نقاد فقیہ نے تائید کی ہے اور کہا ہے کہ عبد الکریم معتبرین میں سے لازمن یہ روایت صحیح ہے۔ اور عام طور پر علماء کرام اس حدیث سے نکالتے ہیں جس میں آپ نے کہا 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم جائیں گے، ایک بچے گا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہو، ما انا علیہ یہ سنت ہے، واصحابی جماعت اہل سنت والجماعت۔ میری بیٹی بہت ضدی اور غصے والی ہے، عمر 2.25 سال ہے، اس کا نام عائشہ ہے، برائے مہربانی لا حول ولا قوة، عائشہ جیسی منصفہ، عائشہ جیسی افضل النساء، عائشہ جیسی اعتدال، حسن، جمال، کمال، ایمان، عمل کے اعلیٰ معیار کی خاتون تو اگر کوئی ان سے بڑی ہو تو وہ یا خدیجہ ہوگی یا مریم ہوگی، ورنہ عائشہ تو عائشہ ہے۔ فضل عائشہ علی النساء، پیغمبر کہتے عائشہ کی فضیلت اور عورتوں پر کفضل سرید علی سائر الطعام، اس لیے نام مبارک ہے۔ باقی ممکن ہے آپ خود ضدی ہو، ماں باپ کی گٹھی آگے بڑھتی ہے۔ آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنی گھر والی کا جائزہ لیں کہ تمہارا اپنا اعمال کیا ہے، اور پورے کلمہ شہادت کے ساتھ مجھے کاغذ لے کے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان سے مار دے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مسلمان کو قصداً قتل نہیں کر سکتا۔ حدیث تو ان الفاظ میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت میں تو ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو قصداً مسلمان کو قتل کر لے وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی ہے، اس پر خدا کا قہر و عذاب نازل ہوگا۔ بہت سارے صحابہ اور بعض مفسرین مسلم کے قتل عمد کو وجوہ کفر میں سے گردانتے ہیں، جمہور کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے اور بعض مقصد شدید کے لیے دوزخ جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا سبز رنگ کتنی صدی 500 سال بعد نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بعد ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اکثر بدعت 600 سال 500 سال بعد۔ کالے رنگ کا غلاف کعبہ شریف پر کس دور میں؟ یہ تو شروع سے ہے، ہیبت و جلال کے لیے۔ ایک بچے کا نام سیف ہے مگر وہ سست بہت ہے، سیف اللہ کہو کیا اس کا نام بدلا جائے؟ تو سیف لکھا ہے، سیف اللہ کا ہو نا، ایسا سیف سے کیا بنے گا؟ روزی میں برکت کے لیے بہت زیادہ استغفار کریں، ہر کام کی خیر و برکت کے لیے۔ کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے، بشرطے کے آس پاس شیعہ نہ ہو، ان کے ہوتے ہوئے منع ہے۔ شیعہ یا بدعتی کے عقائد کا گوشت حلال ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غالی و متشدد ہے تو ان کے ذبیحہ نہ کھائے، نہ ان کو اپنے ساتھ ذبیحے میں شریک کرے۔ فرض نماز کس حالت میں توڑ سکتے؟ جب نقصان شدید ہو۔ ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ پر اذان سن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وقت ہو چکا ہو، کہیں کی اذان ہو رہی ہے اور آپ نماز شروع کر لی، کوئی بات ہے؟ ہاں، رات کو ایک ملک سے فون آیا، یہاں 1 بج رہا تھا رات کا، اس نے کہا ہمارے ہاں زور کا 1 بج رہا ہے، کیا اس طرح اذانیں سن کر کے آپ زور پڑیں گے؟ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ بے شک ادب یہ ہے کہ اذان کا انتظار ہو، مگر یہ فرض نہیں ہے۔ وقت داخل ہونا فرض ہے، وقت کا معلوم ہونا فرض ہے۔ بدعتی مودودی کے ماننے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا کیسا ہے؟ رہیے ساتھ، اصلاح کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ آنکھ بکانے نمک رفت و نمک نیز شد۔ گاڑیوں کے شیشے پر قرآنی آیات لکھنا ادب کے ساتھ درست ہے۔
میرے گھر میں میرے ماموں کا کچھ سامان رکھا ہے، ان کی طرف سے استعمال کی اجازت ہے، لیکن ان کی کمائی کا تقریباً اکثر حصہ حرام ہے، تو میں سامان استعمال کر، تو پھر یوں کہو نا کہ میں حرام استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پرچی یہاں نہ بھیجے، کسی مندر میں بھیجے۔ پنڈت آپ کو کہہ دے کہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ حرام کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بدعتی اس آیت سے بھی میلاد ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کوئی پوچھ رہا تھا نا کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا، اس نے کہا 4 روٹی، کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی۔ تو آیت تو برحق ہے، اور اللہ کا فضل و رحمت، قرآن بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور اسلام بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، لیکن اس سے آگے ان کا پینڈار ثابت نہیں ہو رہا۔ مفتی صاحب کیا ربنا ولک الحمد امام کے ساتھ کہے، یا جب امام سمع اللہ لمن، جس وقت امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو آپ ساتھ ہی کہے ربنا ولک الحمد۔ آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ کو ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ ثواب کا تعلق صرف مغفرت سے نہیں ہے، رفع درجات سے بھی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ بھی اپنے حصے کی جگہ کھود رہے تھے اور صحابہ آئے اور انہوں نے کہا ہم غلام ہیں، آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ نے کیا بہترین جواب دیا، فرمایا اگر خندق کے کھودنے میں طاقت چاہیے انا اقوی منکم، میں تم سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر خندق کھودنے سے ثواب کی امید ہے انا احوج الیہ منکم، اور اگر اس سے ثواب ملتا ہے تو ثواب مجھے زیادہ چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے جو آپ کو کہا کہ آپ رات بھر قیام کر کے پیر سوج گئے، تکلیف بہت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ڈرتے ہیں کہ جہنم نہ دے تو حرام ہے آپ پر، اور اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو یقیناً ملے گی، تو اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے مجھ پر جہنم حرام کی اور جس اللہ نے میرے لیے جنت لازم کر دی، پھر اس اللہ کے شکر ادا کرنے میں تو اور عبادت کرنی پڑے گی۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت لینے آئے کہ عمرہ کرنا ہے، اجازت چاہیے، آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ آج کل اکثر لوگ بجلی کے میٹر کو مہینے میں 10 دن چلاتے ہیں اور 20 دن کے لیے میٹر کو بند کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے نماز، روزے، حج وغیرہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ کوئی شخص بھی خیانت نہ کرے، تو انہوں نے میٹر بند کیا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ نماز بھی بند کر لیں؟ یہ تو عجیب منطق ہے آپ کی۔ وہ جس شخص کے متعلق آپ سے کہا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن چوریاں بھی کرتا ہے، آپ نے کہا ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر کچھ دن ایسے آئے کہ صحابہ نے کہا ہو کیا زبردست توبہ طائب ہو گیا، مجالے اب کوئی اس کی جان لے لیکن وہ چوری نہیں کرتا۔ آپ نے کہا الآن صلی، اب جا کے نماز قبول ہو گئی۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ وہ چوری کرتے ہیں منع کرو نماز پڑھنے سے، نہیں فرمایا، یہ نماز ابھی کمزور ہے، اب یہ طاقت پکڑے گی تمام برائیوں کو روکے گی۔ حق تعالیٰ خود فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے آخر کار روکے گی۔ کیا زوال آفتاب کے فوراً بعد جبکہ اذان ظہر نہ ہوئے ہو کسی مصلحت کے بنا پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جب وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ شیطان حضرت آدم کو وسوسہ دینے کے لیے جنت میں کس طرح پہنچا؟ او خدا کے بندے، وسوسہ دینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیڈران باہر ملکوں میں ہوتے ہیں، ادھر ہی ہڑتال کروا لیتے ہیں، ادھر ہی ریل گاڑی الٹ دیتے ہیں۔ فوسوس لہما، وسوسہ کا تو مطلب یہ کہ دور سے سازش کر لی۔ مفتی صاحب ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک شخص
حنفی مذہب چھوڑ کر غیر مقلد یعنی بے ایمان ہو گیا. آپ ہمیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کو آپ تندور بنائیں اور اس کے اوپر کھڑا کریں. کیا کریں؟ دنیا لوگ اسلام چھوڑ کے یہودی عیسائی ہو رہے. بد نصیب تھا وہ جس نے سب سے قوی مذہب قرآن کریم و سنت کے مطابق اس کو چھوڑا اور ایک ایسے راستے کو اختیار کیا جن کا نہ آسمان ہے اور نہ زمین ہے، نہ بڑا ہے اور نہ چھوٹا ہے. غیر مقلدیت، منکرین حدیث، دو قطعی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، سلفی کہلاتے ہیں، تمام باتوں میں جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت موجود نہیں. لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں کہ جی دیکھو حرم شریف میں ہمارا والا مذہب ہے. بھائی رفع یدین امین بالجار یہ تو امام شافعی و امام احمد کا مذہب ہے. حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہے، یہ 8 رکعت پڑھوا کے لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے. رمضان شریف میں سعادت اور عبادت سے محروم کراتے ہیں. یہ جنازہ بالجار پڑھتے ہیں اور حرمین شریفین دونوں جگہ جنازہ بسر ہوتا ہے. کبھی بھی کسی نے جنازہ اونچی آواز سے نہیں سنا ہے. تمام باتوں میں تقریباً حرمین کے مخالف ہیں. لوگ کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے اس رشتہ دار کے لیے حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا رحمت اللہ علیہ کے رسائل یا رسالے یا صفدر تجلیات صفدر کا مطالعہ اس کو کرائے، یا اپنے اندر غیرت پیدا کرے اور مسائل سمجھ کے اس کی اصلاح کرے. لوگ کہتے کہ امام ابو حنیفہ تقریباً 99 یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اگر یہ حقیقت ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں. خواب میں امام صاحب نے دیکھا ہے، وضاحت میں کیا کروں گا؟ اور دیکھ لیا، جب میں بھی دیکھ لوں گا تو وضاحت زیادہ کر لوں گا. امام صاحب اور ان کی تاریخ پر میرا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کرامات دی تھی. ایک کرامت اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی، حق تعالیٰ سے وظیفہ بھی لیا ہے کہ رب کریم آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو وہ کلمات جو سورہ اخلاص کی طرح ہے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. اسی طرح امام احمد ابن حنبل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا کہ یک دم مجھے شروع ہو گئے، اور اتنی مرتبہ تقریباً حضرت صاحب دیکھ چکے ہیں. مفتی صاحب جو صبح کی نماز شروع ہو چکی ہو تو ہم پہلے مسجد میں سنت پڑھے یا سنت چھوڑ کر جماعت میں. صبح کی نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو آپ فاصلے پر ذرا سائڈ پر سنت پڑھ کر کے آ جائے. اگر فاصلہ سائڈ نہیں ہے، امام کے روبرو صفوں میں سنت پڑھنی پڑتی ہے تو چھوڑ دیں. اور اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے تو پھر بھی سنت چھوڑ دیں. چھوڑنے کی صورت میں نماز کے بعد پڑھنا ناجائز ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھنا بہتر ہے. مفتی صاحب شمائل کی روایت میں کپڑوں کے بٹن کھولنے کے بارے میں جو روایت ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرہ بن ایاس تشریف لائے، ایک صحابی ہے، اور حضرت کے گریبان کے اس وقت کنڈیاں لگی نہیں تھی، کھلی تھی. انہوں نے اسی حالت میں زیارت کی. پھر وہ اور ان کے بیٹے سردی ہو یا گرمی کوئی بھی موسم ہو کبھی بھی گریبان بند نہیں کرتے تھے. حضرت شیخ مولانا زکریا اس کی تشریح میں کہتے ہیں ان بزرگوں کے عشق کی وجہ سے آج تک یہ سنت محفوظ ہے. دوران وضو دانتوں سے خون نکلتا ہے، وضو کے بعد تھوک کر دیکھتا ہو تو تھوک میں ہلکا سا ذرا وضو پہلے کیا کرے، اپنے دانت ہیں آپ کے، کسی اور کے نہیں ہیں، اس کو اچھی طرح صاف کرے. وضو 2 منٹ میں نہ کرے، 15-20 منٹ میں کرے، پہلے کر لے، آرام سے کرے، 8-10 منٹ لگائے. خون کے جبڑوں کا ایک وقت ہے، وہ ختم ہو جائے گا پھر آرام ہو جائے گا. آپ کو بہت جلدی کس بات کی ہے؟ جب آپ کو اپنے منہ کا اور دانتوں کا حال معلوم ہے تو آپ عام نمازیوں سے پہلے وضو خانے میں آ جائیں. شیعہ کے ساتھ کھانا جائز ہے. اگر ضرورت بہت ہو اور آدمی کو بھوک لگی ہو تو وہ کتے کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لے گا. آدھا وہ کھینچے گا، آدھا یہ کھینچے گا. باقی دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ کھانا کھانا مومن کی غیرت کہاں گوارا کرے گی. ہاں مجبوری پیش آئی، ایک آدھ دفعہ تو معاف ہے. لکھا ہے آپ کے بے حد معتقد احسن رضا ہیبٹ ٹاؤن کا آپریشن ہوا ہے، باوسیر اور یہ وہ بار اللہ نے صحت کاملہ، شفا عاجلہ، تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے.
اللہ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رہے. بیٹے کو سانس کی تکلیف ہے، عمر 4.5 سال ہے، اللہ صحت شفا دے. دعاؤں کے لیے شکر گزار ہوں اور آپ کے حق میں بھی دعا گو. میرے ایک عزیز جو کہ دل کے عارضے مبتلا ہے، جوان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت کی قلب، صحت، شفا نصیب فرمائے. حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روزانہ 10 مرتبہ پڑھ کر پھر 7 مرتبہ استغفار کر لیں، پھر 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور دعائے خیر مانگے. سارے غم چھٹ جائیں گے، صرف دنیا کے نہیں آخرت کے غم بھی ختم ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ. خدایا جنہوں نے بیماروں کے لیے بتایا ہے ان کے بیماروں کو صحت شفا دے، جو دیگر پریشانیوں میں ہے اللہ ان کی امداد فرمائے. ہم عاجز اور مساکین کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے. ہمارے ایک دوست باہر ملک سے آئے ہیں، نوجوان ہے، دین کا اور اس بیان کا، اور یہاں سے بڑی عقیدت اور احترام کا برتاؤ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی، ان کی صحت، ان کے کام، ان کے ایمان و اعمال میں خصوصی برکتیں فرمائے. قدم قدم پر رب العالمین ان کے اور ہم سب کی خیر اور رشد بلند فرمائے. ہمارے بہت سارے بزرگ فوت ہوئے ہیں، دوست دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. کچھ پریشان حال ہے، اللہ ان کی دستگیری فرمائے. اللہ تعالیٰ بدعات سے اور بدعتیوں کی سازشوں سے امت کو محفوظ فرمائے. امت کو رب العالمین قرآن، سنت، اجماع اور دین کے مطابق حرمین شریفین کی موافقت میں بدعات سے حفاظت عطا فرمائے، شرک سے دوری عطا فرمائے، توحید اور سنت کا استقلال، استقامت، حلاوت اور عزت اللہ تعالیٰ دو جہانوں میں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.